کہ یہ جڑی عبادات نے یہ تو انسان دی تربیت واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیتیاں ہوئی ہیں۔ اگر نماز دے نتیجے دے اندر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اگر ہی نہیں روک دے فحش حرکات تو یا بے حیائی تو برائی تو گویا ساری تربیت نہیں ہو رہی، نمازاں چ کوئی نقص رہ گیا۔ غور کیتا کدی اسی بددیانتی بھی کریے، بے ایمانی بھی کریے اور نماز بھی 5 وقت ہی پڑھتے چلے جائیے، اور گویا یہ تربیت کی کر رہی ہے، یہ عبادات یہ تہاڈی تربیت کرنے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیتی ہے۔ وڈے میدان چ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جانا ہے، اسی سمجھ لیا کہ نماز روزہ حج زکات ادا کر لیتے تو یہ سب کچھ ادا کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو ساری تربیت کا سامان اللہ تبارک تعالیٰ نے کیتا ہے۔ تسی مشقاں کردے جے، آپ فوج دے اندر تسی جاندے جے فوج دے اندر تے فوج تانوں کی کراندی ہے؟ تانوں مشقاں کراندی ہے، ڈسپلن سکھاندی ہے۔ تے پھر جڑے ساتھی کوئی فوج چ رہ کے آئے نے واسطے صاحب نوں پتہ ہے کہ پھر وسل اتنے واجدہ صبح صبح تے پھر بسترے بھی چک چک کے سٹ دینے تے ستے پہ اس طرح اٹھتے نے کہ ابھی آواز آ گئی ہے میدان چ نکلنا، پھر نسے چل دے آ ذرا برابر لیٹ نہیں ہونا، اگر لیٹ ہو گئے تو پھر کی لگنا ہے؟ پٹھو لگنا ہے۔ یہ ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، تو کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے بڑے میدان چ اتارنا، دشمن دے نال برسرے پیکار کس وقت ہونا ہے، تو پھر ایسا کہ فتح شکار تو نہ ہونا، جنگ لڑنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہیں میدان چ اتارن تو پہلے تہاڈی تربیت کر رہا ہے، نماز دے ذریعے، روزے دے ذریعے، حج دے ذریعے، زکات دے ذریعے، اصل میدان چ اتارنے واسطے۔ اسی اصل میدان یہی سمجھ لیا، نہیں ایسا نہیں، ایتھے سوچن دی غور کرو، آخر روزہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیتا ہے؟ کہ بلکہ دراصل ان باتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ مخفی عبادت ہے۔ اچھا جی، انہاں روزہ جڑا ہے یہ اللہ نو پتہ ہے یا مینوں پتا کہ روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا، یا تانوں پتا تواڈے نال درمیان، اس واسطے مخفی عبادت کیا جاتا ہے۔ روزے کے سواد دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، باہر کھڑا بندہ دیکھ رہا ہے وہ نماز پڑھنے جائے۔ حج میں ایک لمبا سفر کر کے جاتا ہے، پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرا شخص لیتا ہے۔ یہ مطلب کہ دونوں کم از کم پتہ چل گیا نا کہ انہیں کچھ دیتا دینے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا، اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، میرے گھر والے تو خبر ہوگی نا کہ ستا ہی رہتا ہے، اٹھتا بھی نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میرے محلے داروں کو پتا چل جاتا ہے کہ یار بے نمازی آدمی۔ حج کرن جانے ہیں جس وقت سارے پتا چل جاتا ہے کہ حج تے گیا ہوا ہے بندہ۔ اگر آپ ادا کر دیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی بات ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سحری کھائے اور افطار کے وقت تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے، مگر چھپ کر پانی پی جائے یا کچھ چوری چھپے کھا پی لائے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا یہی سمجھتی رہے گی کہ وہ روزے سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹکا جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے؟ ذرا غور سے کرو اس گل کے اوپر۔
ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਆ ਉਹको ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ईमान पहुंचता है। इस चीज पे गौर करने वाली गल सी। इसे अल्लाह ताला की आलिमुल गैब होने पर कितना ईमान है, इस कदर जबरदस्त यकीन के साथ वो जानता है कि उसकी कोई हरकत चाहे वो सारी दुनिया से छुप जाए मगर अल्लाह से नहीं छुप सकती। कैसा खौफ खुदा उसके दिल में है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाता है मगर सिर्फ अल्लाह की खौफ की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके रोजे को तोड़ने वाला हो। किस कदर मजबूत एतकाद है उसको आखिरत की जजा और सजा पर के महीने भर में वो कम अज कम 360 घंटे के रोजे रखता है और उसी दौरान में कभी एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में आखिरत के मुतल्लिक़ शक का शायबा तक नहीं आता। अगर उस बात में जरा सा भी शक होता कि आखिरत होगी या ना होगी और उसमें अजाब व सवाब होगा या ना होगा तो वो कभी अपना रोज़ा पूरा नहीं कर सकता। शक की फितरत यही है कि वो आदमी के इरादे को मुतज़्ज़ल कर देता है। लिहाजा शक आने के बाद ये मुमकिन नहीं है कि आदमी खुदा के हुक्म की तमील में कुछ ना खाने और ना पीने के इरादे पर कायम रह जाए। आज ही इतों तक ही पढ़ते हैं, कल 1-1.5 सफ़ा मौजूद है, कल इंशाअल्लाह ताला इन्हू समअप कर लांगे। नाले साथी जिहड़े ने इस ते गौर खोज भी करके आन कि भी ये अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ा जिहड़ा है साडे वास्ते क्यों रखा है, किहड़ी मशक सी जिहड़ी साडे कोल पुराना मकसूद सी। ਇਹਦੇ ਨਾ